السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں ورلڈ کپ فٹ بال کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے اپنے عرب دوستوں سے گفتگو۔ جی السلام علیکم۔ یا حبیبی فیفا فیفا کرا دیتی تو ظالمہ، فیفا فیفا کرا دیتی تو ظالمہ، فیفا فیفا مرحبا فیفا فیفا موسم آیا برسے گھٹا گن گو حبیبی حیا حیا۔ برادر جنید بہت بہت مبارک ہو آپ ہلا ہو گئی تم۔ ورلڈ کپ فٹ بال کی میزبانی پہ بھی آپ بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور جو ورلڈ کپ کی ہسٹری کا بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے جو آپ لوگوں نے مارا ہے میسی کی ٹیم کو، ارجنٹائن کو، اس پہ تو بہت زیادہ مبارک۔ دیکھو تم کی بنیا تم ارجنٹائنا دی ٹیم تم دو باری فیفا چیمپئن ہوئی تم، یار فیکا بڑی تگڑی ٹیم تم، اور سعودی عرب دے وچ او پنگڑے پائے تم، او پنگڑے پائے۔ سعودی عرب میں کیا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیتے ہیں، پاکستان میں بنگڑے پڑ رہے تھے۔ تم ساری امت مسلمہ خوش ہو گئی تم۔ میں کہنا جی او حلال ہوئی تم۔ دیکھو نا دو باری چیمپئن ہوئے تم جیڑے فیفا دے تم۔ سعودی عرب دی ٹیم جیڑی 56ویں نمبر تے تم، انہوں نے پھڑ کے او گٹیا تم، او تویا تم۔ جیسے آپ ہمارے ایٹم بم کو اسلامی ایٹم بم کہتے ہیں نا، اسی طرح ہم اس جیت کو اسلامی جیت کہہ رہے ہیں۔ جنید فیفا بھی تو اسلامی تم۔ ہاں آپ نے تو پورا دیکھتے صحیح تم، سب تو پہلے سٹیڈیم وچ نماز کرائی تم، پوری دنیا وچ پیغام دیتا تم کہ اسی مسلم ہوندے تم۔ لیکن یہ مسلمانوں والی حرکتیں نہیں کر رہے آپ۔ نہیں ذرا انجوائے بھی تو کر دیتے نال بنگڑا بھی پا۔ خوشی حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا۔ خوشی دے وچ کوئی پنگڑے پاندا تن، کوئی گترے کماندا تن، ساڈے او چاچے نے دمب تو پھڑ کے اونٹ کمایا تن۔ استاد نے اونٹ تو ایسے گھمایا ہوگا جیسے برائلر پکڑ کے گھماتے ہیں۔ تلور 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 حبیبی۔ میں کہتا ہوں جی کہ پوری امت مسلمان خوش ہو گئی تم۔ بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا میچ کا۔ سٹیڈیم دے وچ پہلے نماز کرائی تم، وہ بھی بہت پھر فیفا شروع کرایا تم، احادیث مبارکہ بھی سارے دنیا دے اتے پھیل گئی۔ مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ جی ہاں تم، اور دیکھو تم پورے سٹیڈیم جننے بھی بنے تم اتھے کرسیاں دے نال ٹی وی لایا تم، میچ سامنے لائیو ویکھو تم، ریپلے ایتھے ویکھو تم۔ اچھا وہاں پہ آپ نے پورے اسٹیڈیم میں تماشائیوں کو آپ نے عطر دیے ہیں تحفے میں، تو یہاں بھی لے آتے کوئی دو تین؟ اود دیتا تم، تیرے لئے بھی ڈالڈے دا خالی ڈبا بھر کے لے آئے تم۔ آئے با ڈونٹ وری تم، ڈونٹ وری تم۔ اس اود کو بھی اود دیا ہے۔ اے تے اود پی جاندا تم، ایتھے بھی لاندا تم تے موچ بھی سٹ لیندا تم۔ یہ تو گاڑی میں جب پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں تو آخر میں 2 لیٹر پی جاتا ہے۔ نہیں پہلے پیندا تم، پہلے کہندا تم مینوں چکھاؤ تم خالص ہے تم کہ نہیں تم، پھر گڈی وچ پاؤ تم۔ فٹ بال پہ آئے، فٹ بال سے بات ادھر ادھر کر رہے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ کئی پلیئر عمرہ کر کے جاندے تم۔ زبردست۔ ہاذا پا جنیدن، جیت ساڈی ہوئی تن لیکن اس فٹ بال نال ہوئی تن جیڑا تسی بنایا تن۔ بنایا ہی اس لیے تھا۔ وہ جتنے فٹ بال بنتا تم سانو بھی لے کے جاندا تم۔ ضرور ضرور آئے نا۔ تم سیالکوٹ تم، میں 3 4 5 6 7 8 باری گیا تم۔ سیالکوٹ جنہاں نے ایئرپورٹ بنایا تم۔ او ایئرپورٹ بنایا تم، پوری دنیا وچ بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر دے تم، بڑے اعلیٰ لوگ تم، بڑے تیز لوگ تم، جنہاں نے ایڈا تیز اینکر تھلے لا لیا تم، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوندے تم۔ یار فیکی مینوں جیکٹ بنوا دیو تم لیدر نہیں دی۔ او ہاتھیاں دی جیکٹ نہیں بنا دے تم، وہ انساناں دی بنا دے تم۔ خاور میر صاحب نال میری گل ہوئی تم، وہ کہندے نے انے سائز دی مجھ نہیں مری تم۔ آئے با آئے با۔ یار فیکا لیدر جیکٹ تے برفا چ پاندے تم، اسی ریگستان چ لیدر دی جیکٹ پا کے پھوڑے کڈانے تم۔ پھوڑے انہوں نکل دے تم جنہوں تھوڑی بہت عقل ہوندی تم۔ یا شیخ آپ کو کیا پتا پھوڑے اور پت کیا ہوتی ہیں؟ لو پھوڑے پھنسی تے خارشی تھوئی تے ایجاد ہوندی تم، ای کردہ تم انی
ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਤੁਨ ਪੂਰੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਿਕਲੀ ਹੀਟ ਪਾਊਡਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਨ या एंकर रफीका मेहमान बुला के मेरे खिलाफ क्यों देता तू ਜੇ ਪਾਊਡਰ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਗਾਚ ਨਹੀਂ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਤੁਮ शुक्र है आपकी कमर पे किसी ने गाचनी नहीं बदल दी, वरना किसी ने देख समझ के चूल्हे पे रख देना था। या जुनैदुन गल सिर्फ इन्नी तुन कि इस्लाम दा झंडा ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ असल बात ਬੁਲੰਦੁਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਨ माशाल्लाह माशाल्लाह ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਤੁਨ ਫੀਫਾ ਨੇ ਹਲਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਨ और पूरी दुनिया के मुसलमानों का नाम उच्चा होया तुम और तो सऊदी अरब ने मैच जीत के ते हद कर दी तुम मजा आ गया। एक बारी फिर पंगड़ा हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी आप हैया यकीन करें कि हमारे लिए तो वो क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल बना हुआ था। हां सऊदी अरब के मैच की वजह तो इतने घड़ी घड़ी पंगड़े पांदे तुम, वरना मेरा तो चूकना दर्द करदा तुम। एक ज्यादा ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਊਂਠ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ, ਊਂਠ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਚੂਕਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੂੰ। तो जब से पहले ऊँट से बात कर लेते हैं ना कि बैठना नहीं है। बस कोई शरारती ऊँट ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜਦਾ ਤੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਊਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। और जुनैद उन मुसलमानों वास्ते सब तो ज्यादा इज्जत वाली गल ये हुई तुन कि असी कोई भी अपने मुल्क गैर इस्लामी हरकत नहीं करन देते। उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात जो किसी हद तक सर्दमहरी का शिकार थे, जब सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराया है तो उसके बाद अमीर कतर ने सऊदी झंडे से बना हुआ लिबास पहना है वहां पे खुशी में। यार सऊदी वली अहद ने भी पंगड़ा पाया तुन, खुशी इन्नी हुई तुन, देखो ना मैच भी की जितया तुन, हाय 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 मौला ने करम कर देते तुम, हाय 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 अरबीउन अरबी तुम देखो ना जरा तुन, अर्जेंटाइन दी टीम तुन बड़ी आला टीम तुन, मैसी खेड़दा तुन, मैसी की टीम और सऊदी अरब दी टीम ने मैसी दी मिस्सी रोटी बना देती तुन, मैसी की कर दी ऐसी की तैसी। मैसी हरया तुम तो बाद चो मैसी दा सिगरेट पींदा। अच्छा यार ये सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन कतर वो वर्ल्ड कप का पहला मेजबान मुल्क है जो अपना पहला ही मैच हार गया है। इस बात पे हमें थोड़ा सा दुख जरूर हुआ है। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੂੰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਤੂੰ। अच्छा अच्छा ਹਾਂ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਗਏ ਆ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, कोई पोस्टर लावतुन ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਆ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਫੜਦੇ ਤੂੰ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਣਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੂੰ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚ रस्सा कसते कितना ठोक के रस्सा कसते। यार ये किसी एक जुमले में भी तुन नहीं लगा रहे थे वो लोग। सारे ना इकट्ठा लगाना। अच्छा एक ही दफा रस्सा कसते तुन। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। अयवा दा रेगिस्तान में स्टेडियम बनावतुन बड़ी गल उन और सारे स्टेडियम नए बनाए तुम, एयर कंडीशन स्टेडियम बना के दे कंडीशन स्टेडियम बनाए तुम, कुर्सियां दे नाल टीवी लाए तुम, सारे कुर्सियां दे उत्ते गिफ्ट रखे तुम। किन्नी देर तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਰੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਦ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੌਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੂੰ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਦ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਤੂੰ। ਇਹ ਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਚਾਮੋ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵਲੀਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੂੰ। अच्छा मैंने सुना है कि उन्होंने स्टेडियम में जाके कहा था काश इतने बकर मंडी लगी होगी। जुनैद मियां सारे अंग्रेज पागल हो गए। अयवा
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੁਨ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਨ, 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਨੇ ਤੁਨ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਅਲ ਫਤਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਤੁਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੁਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥਬੰਟੂ ਦੇਣੇ ਤੁਨ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਨ। थबंटू कमाने भी तो है ना आपने। ਕਮਾਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੁਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਵੀ ਤੁਨ ਔਰ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਤੁਨ। ਯਾਰ ਰਫੀਕਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਤੁਨ, ਬੇਬਾਹ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੇਖੋ ਤੁਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੇਖੇ ਤੁਨ, ਕਤਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਫੀਫਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਚਿਆ ਤੁਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਨ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਮੋਟੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਛਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਨ? ਫੀਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਫਾਈਟ ਕਰਾਓ ਤੁਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ ਤੁਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਨ, ਬੁੱਲ ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਨ, ਕੱਲੇ ਬੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ 7 ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਨ। अकेला बुल तो सिर्फ दीवार के साथ खारिज कर सकता था। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਨ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਨ। ਬਹਰਾਲ ਪਾ ਜੁਨੈਦੁਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਫਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੁੰਦੇ ਤੁਨ, अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखा है आपने, असल क्रेडिट किया जाता है। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੁਨ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਤੁਨ। वैल्यू तो नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कतर ने पूरे एतमाद के साथ अपनी जो दीनी और अपनी जो माशरती अक़दार थी उनको दुनिया के सामने पेश किया। बिल आखिर भाईजान कतर में वर्ल्ड कप शुरू हो गया और वो दिन आ गया जिसका कई साल से इंतज़ार था, तैयारियां अपने अरूज पे थी, और जब स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप तो वो खुशी फिर पता चला जी, वो कहते हैं ना दोबाला भी नहीं हुई, सहबाला हुई है। 2 बाला नहीं हुई, सहबाला हुई है। 3 बड़ी खुशियाँ। पहली बात तो ये कि कतर में एक इस्लामी मुल्क में हमारे लिए बाइस खुशी है ये बात, बिल्कुल बड़ा बाइज्जत शुरू किया। नंबर 1 कतर में वर्ल्ड कप का इनेकाद। दूसरी जो खुशी की बात ये कि बिल्कुल टूर्नामेंट के आगाज़ में ही जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है सऊदी अरेबिया, उसका अर्जेंटाइन को शिकस्त देना बहुत बड़ा अपसेट था। खुशी दुबाला हो गई और सहबाला पहले दिन ही हो गई जब इफ्तिताही तकरीब देखने को मिली, और उसमें वो मनाजर आंखों ने देखे जो ना इससे पहले देखे थे कभी और ना शायद अगली 1 सदी में देखने को मिलेंगे। और दिल को ठंडक पड़ी, आंखों को राहत महसूस हुई कि किस कदर खूबसूरती के साथ कतर ने जो है और उसकी इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, जहाँ पे दिन रात एक करके शानदार इंतजामात किए, शानदार इंतजामात किए, अपनी मजहबी और अपनी सकाफती रवायात के अंदर रह मिला के उन्होंने, और ये बात साबित कर दी उन्होंने कि हम एक अरसे से जब कहते थे कि नहीं यार हमें थोड़ा सा दुनिया के साथ चलना है तो अपनी रवायात को, अपनी दीनी और अपनी सकाफती और कल्चरल वैल्यूज़ को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। कतर ने पूरे एतमाद के साथ अपनी जो दीनी और अपनी जो माशरती अक़दार थी उनको दुनिया के सामने पेश किया, और दोनों में भी बैलेंस रखा, और ये बात भी साबित की कि हमारी जो माशरती अक़दार हैं, जो माशरती रवायात हैं हमारी, वो हमारे दीन से ही जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सिर्फ अरब कल्चर को नुमायां नहीं किया, उन्होंने इस्लाम के कल्चर को, इस्लामी कल्चर को नुमायां किया और पूरे एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने पेश किया। देखो इफ्तिताही तकरीब में लोग मुंतज़िर थे शकीरा के, लेडी गागा के, कि पता नहीं क्या होगा। मतलब उन्होंने एक एक अपने एक्ट से कई कई मैसेजेस दिए हैं। उन्होंने ये गानम अल मुफ्ता जो माजूर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कतर के सबसे मौसर और सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर वो माजूर हैं, और उन्होंने अपनी, कहते हैं ना माजूरी को मजबूरी ना बनने देना, उन्होंने अपनी माजूरी को अपने फ़ख्र में बदल दिया। उन्होंने गानम फाउंडेशन बनाई, और वो सिर्फ कतर में नहीं पूरी दुनिया में माजूरों को ये व्हील चेयर्स
یہ مہیا کرتے ہیں. اور 2017 میں خود انہوں نے بغیر ویل چیئر کے ہاتھوں کے سہارے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے. اور وہ حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن بھی ہے, اور انہوں نے وہ اس ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں افتتاح کیا تلاوت کلام پاک سے. یہ بڑی بات ہے, سبحان اللہ. بات یہ ہے نا جی کہ جو اکثر میں اپنے شوبز کے شعبے میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے دنیا کے ساتھ نہ چلیں, دنیا کو اپنے ساتھ لے کے چلائیں, دنیا کو کہیں کہ ہمارے ساتھ چلو. واہ واہ. یہ عام طور پہ ہم نا اس پہ جو ریورس گیئر لگا دیتے ہیں یا شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں, اصل میں ہمیں اپنی روایات پہ, چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ ہماری معاشرتی روایت, ان پر ہمیں فخر اعتبار ہے ہی نہیں ہے, اعتماد ہے ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا اظہار ہی کبھی نہیں کیا گیا. جب اظہار کریں گے تو اعتبار بھی اعتماد بھی آئے گا نا, کہ نہیں یار ہماری تو اپنی بڑی تگڑی روایات ہے, ہمارا تو کلچر بڑا تگڑا ہے. ٹھیک ہے, اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عرب کلچر ہے, ہمارا کون سا کلچر ہے, ہمارا بھی جو ماخذ ہے وہ ہمارے کلچر کا, وہ بھی ہماری دینی روایات ہیں, جو ہمارا اصل کلچر ہے. اچھا اب دیکھو, انہوں نے صرف اس کو ایک شو پیس کے طور پہ ہی نہیں دکھایا, شو بھی کیا دنیا کو, لیکن انہوں نے اس موقع کو موقع غنیمت جانا ہے. انہوں نے دیکھو 4 ارب سے زیادہ لوگوں نے افتتاحی تقریب دیکھی ہے, اور اربوں کی تعداد میں جو ہے لوگ اربوں کا یہ شو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک موقع جان کے, یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے بس وہ جی غانم المفتاح نے دکھا دیا اور وہ تلاوت کر دی, نہیں, انہوں نے اس پورے ایونٹ کو ایک پرپز فل ایک مقصد دے دیا انہوں نے کہ جی سپورٹس تو ہے ہی ہے. انہوں نے قطر کی سڑکوں پہ, شاہراہوں پہ, بلڈنگز پہ جو قرآنی آیات ہیں وہ لکھوائی گئی ہیں, اور ساتھ انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے. اور اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کہ اذان میں جو ایک سحر ہوتا ہے, جو ایک خوبصورتی ہے اذان میں, انہوں نے پوری دنیا سے 500 کے لگ بھگ جو ہے وہ علماء کرام بلائے ہیں, جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شامل ہیں. انہوں نے وہاں پہ ان کے یعنی درس قرآن کا اہتمام بھی کیا مسجدوں میں, اور اذان کے لیے جو اسلام کی بہت ہی خوبصورت جو باقی مذاہب سے اس کو نمایاں کرتی ہے وہ اذان ہے ہماری. اور انہوں نے پوری عرب دنیا سے اور دیگر ملکوں سے 500 کے لگ بھگ جو ہیں وہ خوش الہان جو مؤذن ہیں ان کو دعوت دی ہے, جو مساجد میں, قطر کی مساجد میں جو ہیں وہ اتنے دن تک, جتنے دن تک ورلڈ کپ ہوتا رہے گا, وہ اذان وہ دیں گے. سبحان اللہ, کمال کیا ہے قطر نے, اور سارے نمبر قطر کو. اور میں کہتا ہوں جی کہ اس قدر خوبصورت ایونٹ, اور آپ دیکھیں کہ آپ کو اب نصیحت پکڑنی چاہیے کہ یورپین میڈیا نے نہیں دکھایا اسے. اچھا, ان لوگوں نے, ان چینلوں نے, بڑے بڑے چینلوں نے نہیں دکھایا. یار اگر خدا کے واسطے اس قدر آپ سے یہ نفرت کرتے ہیں تو آپ آپس میں تو ایک دوسرے سے پیار کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا پہلے شیڈول کیا ہوا کوئی ایسا تھا کہ بھئی نہیں دکھانا, ورنہ بھلا ہی بھلا ہے. اس میں کوئی کسی کو چڑھانے والی یا کسی کو غصہ چڑھانے والی بات کی نہیں ہے. انہوں نے بڑا پیارا خوبصورت سارا ایونٹ ہوا ہے, اس میں دکھانے میں کوئی حرج نہیں تھا. جن لوگوں نے نہیں بھی دکھایا وہ بھی میرا خیال ہے شرمندہ ہی ہو رہے ہوں گے کہ یار دکھانا چاہیے تھا, انہوں نے تو بڑی پیاری. اچھا, اس موقع کو نا جب اربوں لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, تو اس موقع کو ہر قوم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی اچھی عادتیں, اپنے کلچر کی خوبیاں, اپنے دین کی خوبیاں وہ ظاہر دنیا کو بتانی چاہیے. تم دیکھ لو کہ جاپانی ہیں, انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. جب یہ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب ختم ہوئی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے, تو جاپانی وہاں پہ انہوں نے جتنے ایریا میں بیٹھے تھے وہاں سے چیزیں اٹھا کے جو گندگی پھیل گئی تھی اس کی وہاں پہ صفائی کرنا شروع کر دی انہوں نے. اب پوری دنیا کو یہ میسج گیا ہے کہ جاپانی جو ہیں وہ صفائی پسند قوم. اسی تقریب میں, ہاں اسی تقریب میں. تو مطلب یہ دیگر قومیں بھی اپنا اپنا میسج اپنے اپنے انداز میں دے سکتی ہیں. سر جی گوگا جی نے بھی ادھر اپنے کلچر کا مظاہرہ کرنے کے لیے درخواست دی ہے کہ جس دن فائنل ہوگا نا میں ادھر لیمن سوڈے کی ریڈی لگانا چاہتا ہوں. گوگے نے اپنا کلچر دکھانے کے لیے وہاں پہ درخواست دی, انہوں نے کہا نہیں پاجی اسٹیڈیم چھوٹا ہے, کلچر زیادہ ہے. میرے وکیلا میں کہ اسی میری صفائی چ بولیں. ویسے زلفی تم لیٹ ہو رہے ہو جی, باخدا تمہیں بھی چاہیے فوراً ویزا لگواؤ اور اسٹیڈیم میں چلتے میچ کے اندر اڑنے کا مظاہرہ کرو. نہیں, اڑنے کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے,
اور جو پاکستان کی وہاں پہ نمائندگی ہے فٹ بال کی جو سلائی ہے تو یہ وہ وہاں پہ جائے اور اپنے اندر دھاگا اپنے منہ میں لے اور سوئی کا رول پلے کر کے وہ جو ٹکیاں اس کی وہ پینلز جڑتے ہیں یہ مظاہرہ کر کے دکھائے. دنیا بھیجنی نہیں پڑے گی پاکستان کو. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے صرف اپنی ثقافت کا یا اپنے مذہب کا ہی پرچار نہیں کیا, جی انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شہر بسا دیے ہیں, اسٹیڈیم کے ارد گرد شہر بسا دیے ہیں, ٹرینیں چلا دی ہیں. میرا خیال ہے جتنا انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہے نا فیفا کے لیے یہ ان کا رہے گا نہیں جائے گا, وہ ساری زندگی کے لیے ان کو بھی فائدہ دیتا رہے گا. اچھا پاکستان کے لیے ایک اور خوشی کی بات بھی یہ تھی کہ نیدرلینڈ نے سینیگال کو ہرا دیا تھا. وہ کہیں گے جی پاکستان کا کیا تعلق ہے, یار اسی نیدرلینڈ کی وجہ سے ہم T20 کے سیمی فائنل میں پہنچے تھے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سندھ کی گلیوں میں آوارہ کتے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو, لوگ مر رہے ہیں, دوائی بھی نہیں ہے لگانے کے لیے. اس پہ تو کنٹرول کریں شاہ جی. بھائی صرف سندھ میں نہیں کاٹ رہے, پورے پاکستان میں جہاں کتا ہے پاگل ہوا اس نے کاٹنا ہی ہے. پنجاب میں کون سا کتا اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ پنجہ ملا کے نکل جاتا ہے. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما, اپنا ایک مخصوص طرز سیاست رکھنے والے محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ لوگ بھی سارے ٹھیک ہیں بابا؟ دعائیں ہیں آپ کی. ماشاءاللہ. جنید صاحب بڑی خوشی ہوتی ہے جب لاہور آتا ہوں تو آپ کے پروگرام میں حسب حال میں آ کے بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے, سننے کو ملتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے. آج ہم نے آپ کے لیے خاص طور پہ بھٹورے منگوائے ہیں, لاہور کی سوغات. بڑی مہربانی آپ کی. اب تو کھانا وانا جو ہے وہ احتیاط سے ہی کھایا جاتا ہے. شاہ جی یہ لاہور کی سوغات ہے, 2-4 بھٹورے تو آپ کھا جائیں گے. شاہ صاحب اس کو بھٹورے اتنے پسند ہیں کہ گرم تیل میں ابھی وہ تلے جا رہے ہیں, یہ اس نے کڑھائی کو منہ لگا لیا. بغیر چنوں کے کھا گیا. اور یہ صرف اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ 3-4-5 آپ کھا جائیں گے تاکہ جنید صاحب منگوائیں تو صحیح. 3-4 آپ کھائیں گے, 3-4 درجن یہ کھائیں گے. میری ایک بوٹی کے لیے آپ کا مرغا حلال کرنا چاہتا ہے. شاہ جی آپ سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں, تو یہ لانگ مارچ میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ میں؟ وہ آگے آگے جا رہے ہیں بس, پتہ نہیں کتنے پہنچ گئے. میں پنڈی کے قریب. بھائی لانگ مارچ کی تسبیح ٹوٹ چکی ہے, دانے بکھر چکے ہیں. اچھا جی. کیا ہونا ہے لانگ مارچ کا؟ جی جی جی. کوئی فائدہ نہیں ہے لانگ مارچ کرنے کا. اصل میں بابا ہم تو برداشت کی سیاست کرتے رہے ہیں. جی جی. ہم نے ہمیشہ دوسری حکومتوں کو برداشت کیا ہے. جی ہاں جی. یہ عدم برداشت کی سیاست جو ہے یہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. یہ آپ ان سے پوچھیں کہ لانگ مارچ کا کیا بننا ہے. ہمیں تو جو بننا تھا وہ سارا نظر آ گیا ہے. اگر کچھ بننا ہوتا تو پہلے دن ہی بن جاتا. اب اس طرح منت سماجت سے تو لانگ مارچ نہیں ہوتے. کیا جی آپ تو بالکل ایک سائیڈ پر ہی ہو گئے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے, نہ کوئی آپ کا بیان آ رہا ہے. بھائی دیکھو ہم تو پیار محبت کی سیاست کرتے ہیں. جی. ہم اس طرح لڑائی جھگڑا کر نہیں سکتے بالکل. اور نہ ہی ہمارا یہ انداز ہے. تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے خاموشی ہی اچھی رہتی ہے. چاچی لوگ تو عمران خان کی طرز سیاست کو آپ کے قائد بھٹو کی سیاست سے تشبیہ دے رہے ہیں. بھائی ہمارے قائد نے تو پوری دنیا کے اوپر پاکستان کے حوالے سے کام کیا. پوری دنیا میں پاکستان کا نام پھیل گیا تھا. بالکل. ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایک ہی بات پہ نہیں اڑا ہوا تھا, چور 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 چور. کیا کیا 3.5 سال چور چور کے علاوہ. تو ہمارا جو قائد تھا اس نے تو اللہ کے فضل سے بہت عمدہ اور بڑی وسیع سیاست کی ہوئی ہے. یہ دیکھو لوگ آج اسی طرح تو نہیں کہتے جیو بھٹو. کتنا عرصہ ہو گیا بھٹو صاحب کو یہاں سے گئے ہوئے, مگر آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. بھٹو صاحب جیسا لیڈر تو اس کے بعد آیا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا بھٹو صاحب کے بعد جتنے بھی لیڈر آئے ہیں سب کے سکینڈل بن رہے ہیں. بھٹو صاحب کا اس طرح کا کوئی سکینڈل نہیں بنا تھا, نہ ہی کو توشے خانے سے گاڑی لی, نہ ہی گھڑی لے اڑے. بھٹو صاحب نے تو صاف ستھری سیاست کی ہوئی ہے بابا. بالکل. اچھا شاہ جی چھوڑے ساری باتیں, یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی
یہ کراچی میں سندھ میں بلدیاتی الیکشن سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہے؟ اتنا ڈری ہوئی ہے جیسے غلیل سے کوا ڈرتا ہے. دیکھیے نہ ہی یہ بلدیاتی الیکشن گولیل ہے اور نہ ہی ہم کوا ہیں. دیکھیں مصروفیت اتنی ہے اس وقت. آپ دیکھیے سیلاب آ گیا, اب سیلاب کو دیکھیں, سیلاب زدگان کو دیکھیں یا بلدیاتی الیکشن ارینج کرنے, تو انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن بھی کروائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ سندھ میں اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جماعت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ لوگ اس کو ووٹ دیں. آپ سیلاب کا پانی نکالنے میں بھی بری طرح ناکام ہوئے. اتنا پانی کھڑا ہے, گنے کی فصل خراب ہو رہی ہے, گندم کی بوائی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے آپ لوگ. دیکھیں وسائل کم ہیں, ہم مانتے ہیں, اور سیلاب جو ہے اس دفعہ بہت خطرناک آیا ہے. جس طرح کا سیلاب آیا ہے اس طرح کے معاملات میں وسائل بڑے وسیع چاہیے. شاہ جی جو سندھ کی گلیوں میں آوارہ کتے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو, لوگ مر رہے ہیں, دوائی بھی نہیں ہے لگانے کے لیے, اس پہ تو کنٹرول کریں شاہ جی. بھائی صرف سندھ میں نہیں کاٹ رہے, پورے پاکستان میں جہاں کتا ہے پاگل ہوا اس نے کاٹنا ہی ہے. پنجاب میں کون سا کتا اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ پنجہ ملا کے نکل جاتا ہے, وہ بھی تو کاٹتا ہی ہے. وہ کون سا پھول پیش کرتا ہے. دیکھیں کتا جو ہے وہ کاٹنے والا جانور ہے تو کاٹ لیتا ہے. بالکل جی بالکل. ہاں البتہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور اس کا علاج معالجہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی جتنے وسائل ہیں, بلکہ ہم اپنی ہمت اور اپنے بجٹ سے زیادہ وسائل جو ہیں. سر کوئی کام نہیں ہو رہا شاہ جی, کوئی کام نہیں ہو رہا. شاہ جی ہم نے تو سندھ میں کسی چیز پہ کنٹرول ہوتے نہیں دیکھا. وہ سیلاب زدگان کے لیے 5 دیگیں پکتی ہیں, ادھر کر دیتے ہیں, بھنگڑا ڈال دیتے ہیں, ذبح کر پیپلز پارٹی والے تو 5 دیگوں پہ بھنگڑا ڈالتے ہیں نا, یہ آدھی پلیٹ پہ 3-3 گھنٹے بھنگڑا ڈالتا ہے. باؤ جی میں نے منت مانگی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, ناراض نہ ہو. ان لوگوں کو نہیں پتا جہاں پہ دیگ پکتی ہے وہاں بھنگڑا تو ڈالا. یہ بات ہے, یہ بات. دیگ پکتی کسی لیے ہے, بھنگڑا ڈالنے کے لیے. بھنگڑا ڈالنے کے لیے ہی پکتی ہے نا بابا. جی ہاں. تو جہاں جہاں پہ بھی دیگ پکتی ہے وہاں پہ بھنگڑا ڈالا جاتا ہے. آپ اگر نہیں یہ محسوس کرتے تو آپ کسی دن دیگ پکتی ہو تو اس کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں. جب دیگ پکانے والا کڑچھے کے ساتھ دیگ کے اندر گھڑچوں کرتا ہے نا, تو انسان کا بنگڑا نکل جاتا ہے. پاس سے گزرتے ہوئے لینڈ کروزر پہ لوگ بھی بریک لگاتے ہیں, تھوڑا سا بنگڑا ڈالتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. بنگڑے والی دیگ بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے شاہ جی. دیگ ٹیسٹی نہیں ہوتی, بنگڑا ڈالنے سے جو بھوک لگتی ہے اس کے بعد دیگ کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے. تو جنید صاحب یہ حکومت بیچاری کس چیز کا مقابلہ کرے. پچھلی حکومت کا سارا کیا دھرا بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, ڈینگی بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. شاہ جی کون سی پچھلی حکومت, سندھ میں تو پچھلے 750 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مغل بھی پیپلز پارٹی میں لگتے تھے. بھائی 55 سال پہلے تو پیپلز پارٹی بنی تھی, آپ نے 750 سال لمبے ڈال دیے. لگتا تو ایسے ہی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ دن پہلے فرسٹ ایئر کا نتیجہ آیا ہے, اس میں ہمارے پیارے وطن کے جو نوجوان نسل ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے آگے ملک سنبھالنا ہے, وہ 70% فیل ہو گئے. اچھا جی, ہم نے ابھی شو کے اندر قطر کی بہت تعریفیں کی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ملک کا بڑا خوبصورت پرچار کیا ہے اور بڑی عزت کمائی ہے. ذرا اب اپنے ملک کا رونا بھی رو لیں ساتھ ساتھ. ابھی کچھ دن پہلے فرسٹ ایئر کا نتیجہ آیا ہے, اس میں ہمارے پیارے وطن کے جو نوجوان نسل ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے آگے ملک سنبھالنا ہے, وہ 70% فیل ہو گئے ہیں. 70% فیل ہو گئے. 70%. جی ہاں. اور میں سوچ یہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو کمی ہے نا جی, بطور ابزرور یا کہہ لیں گے بطور لے مین, میرا خیال اپنا یہ ہے کہ جو اس وقت کمی ہے نا ہمارے پاکستانیوں کی زندگی کے اندر, وہ سب سے پہلی کمی جو ہے اور سب سے اہم اور خطرناک جو حد اختیار کرتی جا رہی ہے, وہ ہماری منصوبہ بندی کا نہ ہونا ہے. اپنی زندگی کی منصوبہ بندی جسے ہم شیڈول کہتے ہیں,
किसी भी काम में किसी जगह भी हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं होता। सही। जो कोई भी आपको जिंदगी में याद रखिएगा कामयाब बंदा नजर आएगा ना, तो वो शेड्यूल्ड नजर आएगा। प्रॉपर प्लानिंग। उसने प्रॉपर अपने वक्त की प्लानिंग की हुई है, अपनी जिंदगी की, अपने दिन की, हाँ जी। अपने हर घंटे की प्लानिंग की हुई है, वाह हर मिनट की प्लानिंग की हुई है कि मैंने करना क्या है। हाँ जी, हाँ। सही। सेहत के हवाले से भी अगर आप देखें कि सेहत को भी वही अपनी कैरी कर सकता है, या सेहतमंद बंदा वही रहता है जी। जो सेहत के हवाले से भी शेड्यूल बनाता है। जो चीज़ें सेहत पे असरअंदाज होती हैं वो हर उस चीज़ का शेड्यूल बनाता है, इसलिए वो बंदा आपको सेहतमंद नज़र आता है। वाह जी। कोई आपको पढ़ा लिखा बहुत अच्छी तालीम हासिल किए हुए या तालीम में कामयाब बंदा नज़र आता है, हाँ जी। तो आप देखिएगा कि उसने तालीम के मैदान में अपना कोई शेड्यूल बनाया हुआ है। वाह अगर आपको कोई बिजनेस में कामयाब बंदा नजर आता है तो आपको नजर आएगा कि उसने बिजनेस में अपना कोई शेड्यूल बनाया हुआ है। सही। हमारी जो इंतहाई बुरी मंसूबाबंदी है या बुरा शेड्यूल, बल्कि शेड्यूल तो है ही नहीं ना, बुरा तो तब कहीं अगर हो तो मतलब हमारी कौम का या अगली नस्ल का ये तौर बन गया हुआ है, ये तरीका बन गया हुआ है कि हम लोग अगर मोबाइल पकड़ते हैं तो हमें नहीं पता इसके ऊपर हमने कितना टाइम लगाना है। गेम खेलने बैठे हैं तो हमें नहीं पता हमने घंटा खेलनी है, 2.5 घंटे खेलनी है, जितनी देर तक बांदर मरन डे ऐसी लगे हैं। मनसूबा बंदी से तो ऐसे लगता है कि हमें बस ये तो कौम एलर्जी है, बाकायदा हम चिढ़ते हैं, चाहे वो खानदानी हो चाहे वो कौमी हो। जी 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 जी। मनसूबा बंदी तो आपको ट्रैफिक देख के नजर आ जाती है, आपको दफ्तरों में, आपको बैंकों में, आपको इस तरह अदारों में, हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर, अस्पताल के अंदर आपको नजर आ जाता है कि क्या मनसूबा बंदी है और किस कौम की मनसूबा बंदी है और किसकी नहीं है। मसलन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बाहर के मुल्क में जाए ना जी, तो वहाँ पे अगर आप काउंटर पे कोई खड़ा है जी। तो आपकी जरूरत नहीं हो सकती कि आप उसके साथ जाके खड़े हो जाए, आपने उसके पीछे खड़े होना है। अगर कोई आप आगे जाके मेरे जैसे बेचारे अय्यी टाइप लोग हो जाते हैं ना, जेड़े काले पड़े होते हैं, टाइम नहीं होता जिनके पास, जिन्होंने घर जाके कमीज ला के सोना होता है तो वो अगर आगे हो जाए तो वो जो काउंटर के परे खड़ा होता है बंदा, हाँ जी। वो बड़ा सख्त माइंड करता है, वो कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं ये इस बंदे को डील कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत है, इतनी जहालत है, दफ्तरों के अंदर पढ़े लिखे बंदे जहाँ बैठे हुए हैं वहां पे ये हालत है कि आप किसी काउंटर पे को अपना काम करवा रहे हैं तो एक तो पिछले को आगे आना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। अगर वो आगे खड़ा हो जाता है और बात भी करनी शुरू कर देता है तो वो बंदा कह देता है हाँ जी ये ताड़ा की काम में, वो भूल जाता है कि मैं एक बंदे का काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी मैंने ये करो, लिया इधर लिया ताड़ा कर देने जनाब, 1 मिनट पाजी यार तुम कुछ अकल करो, वो जो पहले तुम्हारे सामने खड़ा है ये उसकी बेइज्जती है, उसकी इंसल्ट है और आपकी अपनी भी बेतरतीबी नजर आ रही है कि आपको पता ही नहीं है, आपको अकल ही नहीं है कि कैसे डील करना है कस्टमर को। तरतीब यानी जिस भी काम की है वो जरूर देनी चाहिए। और माएँ जो हैं आजकल हमारी जो बच्चियां बेटियां जो माँ बनी हुई हैं और जिनको पास औलाद अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है, उनको चाहिए कि खुदा वास्ते इस नेमत को इतना इजी ना लें। आपकी जो अगली नस्ल है वो आपने संवारनी है। हाँ जी। आपको चाहिए कि सख्ती से बच्चों का कोई शेड्यूल बनाए। बच्चों को अगर आप मोबाइल देती हैं तो उसका भी कोई टाइम मुकर्रर करें। और मैंने देखा है कई बच्चियां हैं ऐसी, हाँ जी, जो करती हैं, हाँ। ऐसी बेटियां हैं कई ऐसी कि जो सख्ती से, बच्चा बेशक नाराज हो, वो कहती हैं नो, तुम्हें आधे घंटे के लिए मोबाइल मिलना था, वो आज का आधा घंटा खत्म हो गया। अब जो मर्जी तुम करो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सही। सो ये अच्छी बात है। पढ़ने के लिए भी बच्चों का कोई शेड्यूल बनाए कि भाई तुमने इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा ये शेड्यूल चेंज हो, तुम कहो जी कि नहीं मेरा कोई फलाना दोस्त है उसकी तरफ जाए ना, बिल्कुल नहीं। उस दोस्त को बताओ कि भाई मेरा इतने से इतने बजे तक का पढ़ने का टाइम। सो बात ये है कि जिंदगी को कामयाब करने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की की राह पे ले जाने के लिए खुदा वास्ते अपनी अपनी जिंदगी का शेड्यूल बनाएं
ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक चलाओ। हर बंदा जो है ना जी, वो हर इंसान पाकिस्तान दा नवाबजादा नसरुल्ला खान बन के फिर कि यानी सियासत दा जिन्ना मैनू पता है ना उन्ना दुनिया दे उत्ते भाई जी जो बाइडन भी मेरे को फोन करके पूछदा है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि ये तसव्वुर ही गलत है कि ज़िंदगी तो एक बार मिलती है। बाबा, ज़िंदगी तो रोज़ाना मिलती है, मौत एक बार मिलती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।